انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. حضور مفکر اسلام، قائد اہل سنت، جگر گوشہ غزالی زماں، یا رسول اللہ کہنے والے کروڑوں سنیوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت قبلہ سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب کا خطاب شروع ہوا جاتا ہے. ذرا زوردار نعروں سے آپ کا استقبال کیجئے، کھڑے ہو کے اپنے قائد کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. قائد اہل سنت، جماعت اہل سنت پاکستان، جگر گوشہ غزالی زماں، فیضان کرم حضور غزالی زماں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار و ذی احتشام، لائق التکریم، واجب التعظیم، مشائخ اعظام، علماء کرام، عمائدین قوم، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل اور جماعت اہل سنت پاکستان کے عہدیداران و اراکین، میں سب سے پہلے تو حضرت قبلہ شیخ طریقت خالد سلطان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں جنگل میں منگل کا سما دکھا دیا ہے. اور ہم لوگ تو چلیے موٹر وے کی سہولت استعمال کرتے ہوئے آسانی سے یہاں پہنچ گئے، لیکن کچھ لوگ بلوچستان سے آئے ہیں، دور دراز کے علاقوں سے آئے ہیں، اور وہ سنیت کے جذبے کے تحت آئے ہیں. اگر آپ غور کریں تو ہر سنی، ہر درد مند سنی اس وقت گویا اس تڑپ کا شکار ہے کہ ہم اہل سنت پاکستان کے افق پر کہیں دکھائی اور سجھائی نہیں دیتے. آپ ذرا غور کیجئے کہ اہل سنت کے عوام کس طرح مضطرب اور بے چین ہے. یہ بات شاید مصلحت کے خلاف ہو جو میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہاں دھرنا دیا تھا عمران خان کے ساتھ مل کے، تو وہ لوگ جو طاہر القادری کے بدترین مخالف تھے وہ بھی یہ کہتے سنائے دیے اپنا کھویا ہوا وقار پا سکیں اور اپنے وجود کا احساس دلا سکیں. اگر عوام کے اندر یہ تڑپ ہے تو یہاں خواص کے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. ہم جب اتحاد اہل سنت کی بات کرتے ہیں، میں کسی کو معاذ اللہ الزام نہیں دے رہا، لیکن یہ بات آپ سب مانیں گے کہ جب اتحاد اہل سنت کی بات ہو کسی قائد کے سامنے، علماء و مشائخ میں سے کسی بھی ذی وقار ہستی کے سامنے، تو ماشاءاللہ وہ اتحاد کے فوائد گنوانے اور اس کی ضرورت و اہمیت پر توجہ دینے کے لیے وہ ایک دل پذیر خطبہ ارشاد فرما دیتے ہیں. حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اتحاد و اتفاق کی اہمیت و ضرورت کی بات ہو تو ہر ایک بڑا مبسوط خطاب بھی دے گا، اس پر آپ کو دلائل بھی دے گا، اور وہ تقاریر سن کے آپ کو لگے گا کہ شاید اتحاد و اتفاق کی اہمیت و ضرورت کو ان سے بڑھ کر تو کوئی جانتا اور مانتا ہی نہیں ہے.
لیکن جب اتحاد و اتفاق کی پریکٹیکل شیپ کے لیے نکلتے ہیں، عملی صورت کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، لیکن معاملہ یہی آ کے ٹھپ جاتا ہے کہ عہدوں کی تقسیم کیسے ہوگی۔ اگر ہمیں اپنے عہدے قبول ہیں، عزیز ہیں، تو اتحاد تو پھر نہیں ہو سکتا۔ میں کئی برس سے اسی کوشش میں ہوں، جماعتوں کے پاس گیا، ان کے سربراہان کے پاس گیا، بہت سی میٹنگز کی، اور ان کو تجویز یہ دی کہ آپ مہربانی کر کے ایسا کریں کہ اپنے عہدوں سے استعفے دے دیں، اپنی جماعتوں کو کل عدم قرار دے دیں، سنیوں کو بحیثیت سنی بلائیں اور ان کو کہیں کہ جس کے سر پر وہ دستار رکھ دیں بس وہ آگے چلے، باقی سب کارکن کی حیثیت سے اس کا ساتھ دیں، پھر دیکھیے کہ اہل سنت کہیں پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میں نے یہ ان کو یقین دلایا کہ اس تمام کوشش میں جب میرے کانوں میں یہ بات پڑی کہ حامد سعید کاظمی یہ بھاگ دوڑ کیوں کر رہا ہے، اس کو کیا چاہیے، یہ پگڑی کیا اسی کے سر پہ رکھی جائے گی، کیا ہما اسی کے سر پہ بیٹھے گا؟ تو میں نے کہا کہ جناب یہ پہلے مجھ سے جس طریقے سے چاہے حلف لے لیں کہ میں اس سیٹ اپ میں کوئی عہدہ قبول نہیں کروں گا، بلکہ کارکن کی حیثیت سے آپ کے ساتھ چلوں گا اور ہر موقع پر آپ کے شانہ بشانہ ہوں گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب بس یہ اتحاد کی دعوت دے کے گھر بیٹھ گئے ہیں اور جناب انہوں نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنائی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آپ مجھ سے حلف لے لیجئے کوئی عہدہ نہیں لوں گا، آپ کی خدمت میں ایک کارکن کی حیثیت سے حاضر رہوں گا، لیکن اس کے باوجود اتحاد نہیں ہو پاتا۔ کیوں نہیں ہو پاتا؟ دیکھیے، جب پہلی بار اہل سنت نے سیاسی پلیٹ فارم پر حصہ لیا سن 70 کے الیکشن میں، تو اس وقت یہ تاریخ شاہد ہے، آپ میں سے اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے ہوں گے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ مغربی پاکستان میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت جمعیت علماء پاکستان تھی۔ اب یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، سرمایہ نہیں تھا، کوئی پروپیگنڈا نہیں تھا، کوئی سیاسی تاریخ اور پس منظر اور بیک گراؤنڈ نہیں تھا، لیکن اگر ہماری پہلی اڑان کا عالم یہ تھا کہ مغربی پاکستان میں دوسری سب سے بڑی سیاسی طاقت بن کر ہم ابھرے تھے، تو ہماری آئندہ پرواز کا عالم کیا ہونا چاہیے تھا؟ آئندہ ہماری منزل کہاں ہونی چاہیے تھی؟ یہ ہم سے پہلے ہمارے مخالفین نے بھانپ لیا اور انہوں نے سازشوں کے تانے بانے بننے شروع کر دیے، اور جناب اختلاف و انتشار کے لیے سٹیج تیار کر لیا گیا۔ پہلے حضرت قبلہ قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی اور مجاہد اہل سنت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی، ان کے درمیان اختلاف پیدا کیا گیا۔ اس وقت میں حضرت قبلہ نورانی صاحب کے ساتھ تھا، جو بھی میٹنگ ہوتی تھی میں اس میں اتحاد نورانی نیازی اتحاد کا کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتا تھا۔ ایک دفعہ میٹنگ میں مجھ سے قائدین ناراض ہو گئے، کاظمی صاحب آپ کو اپنی قیادت کی بصیرت و بصارت پر اعتماد نہیں؟ بھئی وہ کوئی بہتر حکمت عملی اپنا لیں گے۔ میں نے جو ان کو جواب دیا تھا، میرا خیال ہے کہ آپ سب حضرات میری تائید کریں گے کہ وہ بات اب سب سچ ہو کر سامنے۔ میں نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ اس وقت تو ایک شاہ احمد نورانی اور ایک عبدالستار خان نیازی، یہ دو ہستیاں جمع ہو جائیں تو اہل سنت متحد ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے دنیا میں ہمیشہ نہ میں نے رہنا ہے نہ آپ نے رہنا ہے، لیکن جب یہ ہستیاں دنیا سے اٹھ گئیں تو پھر ہر ایک 52 گز کا ہوگا، پھر اتحاد کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آج کل یہی صورتحال ہے۔ حضرات مکرم، میں یہاں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کچھ افواہیں بھی تھیں، کچھ سازشیں بھی تھیں اور کچھ شکایتیں بھی تھیں، لیکن میں تمام نزاکتوں کو ایک طرف رکھ کے اپنے برادر مکرم جو میرے مرشد کی گدی پر ہے، میرے لیے اسی طرح واجب التعظیم ہے، میں ان کے فرمان پر یہاں پر حاضر ہوا۔ اگرچہ
ہمارے محترم مولانا فاروق خان سعیدی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان پنجاب، انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار ایک ایسے انداز سے کیا جس سے کچھ کنفیوژن ہوا، لیکن میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، میں جاؤں گا تو میری وہاں پہ حاضری سے انشاءاللہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اور میں یہاں یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ اتحاد اہل سنت کے لیے ایثار و قربانی اگر درکار ہے تو اس کے لیے کسی کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب یہ پلیٹ فارم آپ سجاتے ہیں تو سب سے پہلے استعفے ہمارے گھرانے کی طرف سے آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جگر گوشہ غزالی زمان، اتحاد اہل سنت۔ اور دیکھیے یہ جو میں نے بات کی ہے، میں نے ان مقدس ہستیوں، ان روشن چہروں کے سامنے کی ہے اور اس جم غفیر کے سامنے کی ہے۔ یہ بند کمرے میں بیٹھ کے بات نہیں کی کہ اس کے لیے میں اگر مگر اور جواز تلاش کرنے کی کوئی فکر کروں۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اب ایک مطلب، ایک مفہوم تو میرے آقا کریم نے خود متعین فرما دیا، فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، کوئی جسم کا پورا جسم بے آرام ہوتا ہے۔ لیکن میرے آقا کریم کے فرامین کے مفاہیم و مطالب بھی بے شمار ہیں۔ میں علماء سے پوچھتا ہوں، اگر میں اس حدیث کا ایک مطلب یہ لینا چاہوں کہ میرے آقا کریم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص میرے اس ہاتھ کا تو دوست ہو اور اس ہاتھ کا دشمن ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی میرے سر کا دوست ہو اور سینے کا دشمن ہو؟ نہیں، جسم تو ایک اکائی ہے نا، یا کوئی دوست ہوگا یا دشمن ہوگا، بس دوست دشمن کی پہچان چاہیے۔ تو اگر میں یہ مفہوم لوں تو اس میں کوئی شرعی قباحت ہے؟ میرے آقا کریم نے پہلے فرما دیا۔ اور اسی طرح اگر اس کا میں ایک مطلب یہ لوں کہ اگر آپ جسم سے کوئی کام لینا چاہتے ہو تو اس کے لیے پورے جسم کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ مجھے اگر لکھنا ہے، ایک ہاتھ سے کاغذ پکڑوں گا، دوسرے ہاتھ سے قلم تھاموں گا، آنکھوں سے دیکھوں گا، دماغ سے سوچوں گا، اور میری ٹانگیں مجھے سکون سے بیٹھنے پر آمادہ کریں گی، تبھی کچھ لکھ پاؤں گا نا۔ لیکن اگر جسم کا کوئی ایک حصہ بھی باغی ہو جائے تو کیا میں کچھ کر پاؤں گا؟ تو مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ یہ تمام لوگ تبھی کسی کام کو انجام تک پہنچا سکیں گے جب ایک دوسرے کے دست و بازو بن کر یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے۔ حضرات مکرم، ہماری مختلف جماعتیں ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ان کی میٹنگز کی، آئندہ بھی۔ اب تو لوگ مجھے کہنے لگے ہیں جی آپ ثواب کمانے کے لیے کام کرتے رہیے، اس کا نتیجہ پتہ نہیں برآمد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال میں صرف ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، بلکہ شاید ایک دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ مسجدوں میں ہوں تو سنی ہیں، گھروں میں ہو تب بھی سنی ہیں، جلسوں میں ہو تب بھی سنی ہیں، جلوسوں میں ہو تب بھی سنی ہیں، لیکن جب آپ ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ سنی نہیں ہوتے۔ اس وقت آپ پپلیے ہیں یا جیالے ہیں یا جناب لیگی ہیں یا فلاں ہیں فلاں ہیں۔ اگر آپ ہر وقت سنی ہو جائیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہ رہے، پھر سنیت کا مفاد آپ کے پیش نظر ہو۔ گزارش یہ ہے کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اہل سنت کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ اہل سنت تقسیم در تقسیم کے جس عمل سے گزرے ہیں، میں نے صرف نورانی نیازی کی بات کی، لیکن اس وقت اس سٹیج پر بھی جو آج کل، کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اہل سنت میں عظمت صحابہ یا عظمت اہل بیت کے نام پر بھی کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ بات تصور و گمان سے بالا تر تھی۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آخر اہل سنت کے اندر یہ خیال، یہ تصور کیوں آیا ہے؟ یقیناً کوئی ہے جو عوامی زبان میں کہوں کہ خچ مچانے والا ہے، کوئی ہے جو ہمارے درمیان یہ زہر ڈالنے والا ہے، اور ہمیں اس کی نشاندہی کرنی چاہیے، اسے بچنا چاہیے۔ لیکن نہیں، ہم تو اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ چاہے میں اب زیادہ کھل کے بات کروں تو کہیں نزلہ اس عضو ضعیف پہ نہ گرنے لگے، اس لیے
میں یہ عرض کروں گا کہ جی بہت شکریہ، اور فساد نہ ہو. بہرحال کسی بھی جماعت کی صورت میں ہو، وہ چاہتے ہیں کہ پریشر گروپس ہوں جن کو ہم استعمال کریں، اور یہ اکثریت جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط نہ ہونے پائے. لیکن اگر ہم اہل سنت اپنا مفاد چاہتے ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا، اور صرف دعائیں مانگنے سے بات نہیں بنے گی. ماشاءاللہ ہم جلسے نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ کوئی گستاخانہ فلم بنے یا خاکے بنائے جائیں، اور اس طرح کہیں امریکہ کے خلاف ماشاءاللہ دعائیں مانگتے ہیں نا، مولا امریکہ تباہ ہو جائے، امریکہ برباد ہو جائے، امریکہ پیوند خاک ہو جائے. ادھر یہ دعائیں مانگے جا رہی ہیں، ادھر دل میں حسرت پل رہی ہے مولا امریکہ کا ویزا تو مل جائے. جب ذہن اور زبان اور دل میں اتنے فاصلے ہوں تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو میں عرض کروں گا کہ اگر آپ جیسی ہستیاں اس ضرورت کو محسوس کر کے کہ ہمیں یقینی طور پر اتحاد کے لیے چلنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. شاعر نے کہا تھا کہیں تارے دامن گل ملے تو یہ مان لیں کہ چمن کھلے، کہیں کوئی پھول کی پتی نظر آئے تو چلو ہم مان لیں کہ یہاں پھول کھلے ہیں، یہاں چمن کھلا ہے، باغ ہے. کہیں تارے دامن گل ملے تو یہ مان لے کہ چمن کھلے، کہ نشان فصل بہار کا سر شاخ سار کوئی تو ہو. یہ اجاڑ اجاڑ سی رہ گزر، یہ اداس اداس سے بام ادر، چلو ہم نہیں نہ سہی مگر سر کوئے یار کوئی تو ہو. کوئی تو آئے نا، وہ آگے کرے، قیادت کرے، بڑھے، اور ہم سب اس کے شانہ بشانہ چلیں. کیونکہ قائد نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ دینے والے نہ ہو، جب تک نعرے لگانے والے نہ ہو، جب تک اس کے لیے ایثار و قربانی سے کام لینے والے نہ ہو. تو ہم ایثار اور قربانی کے راستے پر چلنے کے لیے تیار. کوئی رب کائنات ہم میں سے کسی کو وہ صلاحیت عطا فرما دے، وہ قیادت عطا فرما دے. مولا ہم دعا بھی مانگتے ہیں اور اس کے لیے راہ عمل پر بھی چلنے کے لیے آمادہ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.